بسم اللہ یعنی تسمیہ سے متعلق تیسرا قول، بہت سارے فقہا نے یہ اختیار کیا ہے کہ یہ تمام صورتوں کے جن کے شروع میں لکھی ہوئی ہے سورہ برات کے علاوہ سب کا جز ہے، سب کی ایک آیت ہے۔ اور بعض کے نزدیک ایک مستقل آیت ہے، بعض کے نزدیک اپنے بعد والی آیت سے مل کر ایک آیت بنتی ہے۔ اس کو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے اختیار کیا ہے، اور کوفہ کے مکہ کے فقہا نے ہمارے حنفی فقہا میں سے حضرت امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، اور ان کے دلائل تقریباً وہی ہیں جو پچھلے قول کے گزر گئے، یعنی کہ یہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے قرآن کریم میں، لہٰذا اس وجہ سے یہ ہر صورت کی ایک آیت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے پیچھے حضرت ام سلمہ کی روایت گزری، حضرت انس بن مالک کی گزری، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ یا سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کا پڑھنا ثابت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہر آیت کی ہر صورت کا جز ہے اور ہر صورت کی ایک آیت ہے۔ چوتھا قول جو ہے، اور اس کو اکثر فقہا نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ نمل کے، جس کے درمیان میں آئی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نمل کی آیت کا ایک ٹکڑا تو ہے، اس کے علاوہ باقی کسی صورت کا جز یا کسی صورت کی آیت نہیں ہے، یہ ایک مستقل آیت ہے الگ سے قرآن کریم میں اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ اس کو ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اور بہت سارے فقہا نے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں۔ ایک تو اس کو قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں الگ سے لکھا جاتا ہے، ایک الگ سطر کی صورت میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورت کا حصہ اور جز نہیں ہے بلکہ الگ سے ایک آیت ہے، اور بہت ساری روایات اس پر دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ پر تھوڑی سی ایسی غنودگی کسی کیفیت طاری ہوئی، جیسے ہلکی سی ایسی غنودگی سی یا ایسی اونگ کسی کیفیت ہوتی ہے، وہ طاری ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہوئے، مسکرانے لگ گئے۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مسکرانے کا سبب پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بہت مختصر اور پیاری سی صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور آپ نے انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھ کر سنائی۔ تو امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انا اعطیناک الکوثر صورت میں 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ 3 آیتیں بسم اللہ کے بغیر بنتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ صورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له، کہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس نے جو 30 آیت کی ہے، اور اس نے ایک آدمی کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس صورت نے اپنے اس پڑھنے والے کی سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صورت کو شروع فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک سے، اور دوسرا اس پر بھی تمام فقہا کا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ سورۃ الملک جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی 30 آیتیں بسم اللہ کے بغیر بنتی ہیں۔ اگر بسم اللہ کو اس کی ایک آیت قرار دیں گے تو یہ 31 ہو جائیں گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 30 آیتیں ہی شمار کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان كانوا یفتتحون القراءة بالحمد للہ رب العالمین، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے،
یہ سب کے سب حضرات جو ہے وہ قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ کو گویا کہ وہ قرات کے اندر شامل نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو وہ آہستہ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ جب زور سے پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ بسم اللہ کو زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری احادیث اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک مستقل سے ایک الگ آیت ہے، جو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ایک صورت کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن کسی صورت کا یہ مستقل جز نہیں ہے، کسی بھی صورت کی یہ مستقل آیت نہیں ہے۔ اسی کو اکثر فقہا نے اختیار کیا ہے اور یہی زیادہ راجح ہے۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں یہ تمام فقہا کے نزدیک 7 ہیں، تو اب جو حضرات بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہوگی، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہو جائے گی، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہو جائے گی، مالک یوم الدین یہ چوتھی آیت ہو جائے گی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 5ویں آیت ہو جائے گی، اہدنا الصراط المستقیم یہ 6ٹھی ہو جائے گی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں ہو جائے گی۔ اور جن کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، الگ آیت ہے، تو ان کے نزدیک بسم اللہ تو الگ سے ایک آیت ہو گئی، اس کا سورہ فاتحہ سے تعلق نہیں ہے، تو ان کے نزدیک پھر آیتوں کی ترتیب یہ ہوگی، شروع پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، تیسری آیت مالک یوم الدین، چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، 6ٹھی آیت صراط الذین انعمت علیہم، اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح یہ 7 آیتیں ہو جائیں گی۔ بسم اللہ سے متعلق کچھ اور احکام ہیں، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق